बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो मौजू बायस होगा वो पाकिस्तान के तारीख़ में फिर से नए हुकूमतों के तश्कील यानी नए हुकूमत बनने की जो ख़बरें हैं वो ज़ेर गर्दिश है। ख़ासकर इस वक्त इत्तेहादी जमातें जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक किस्म के खुल कर इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफ़ा है, नून लीग का सरकर्दा रहनुमा है, उसने 18वीं तरमीम को ढकोसला कहने के बाद और इसके हवाले से ये बात, हालांकि मामला था सानहाए कराची गोल प्लाजे के हवाले से जहाँ पे अमवात हुई है, वहाँ पे हुकूमत की नाअहली इसलिए है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचे और न ही वहाँ पे बर वक्त इंतजामात की गए, जिसकी वजह से पूरा प्लाजा जिसमें अब अल्लाह माफ़ कर दे हज़ारों तक तादाद पहुंच सकती है इस सानहे में, क्योंकि यही अभी तक जो रिपोर्ट सामने आती हैं या जो कार्रवाइयाँ होती है, एक एक दुकान से 300 लोगों को भी जो कि पनाह लेने की कोशिश में एक भीड़ की सूरत में अंदर हुए थे। प्लाजा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। बहरहाल ये बहुत ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है और जिसमें लवाहकीन यकीनन जो अपने प्यारों के लिए दर बदर अभी तक फिर रहे हैं। गो कि हुकूमत ने 1 करोड़ पीकस के ऐलान किया है, लेकिन ये उनका दावा कैसे किस तरह कर सके, वक्त साबित करेगा। बहरहाल मामला आता यहीं और ख्वाजा आसिफ ने वहाँ पे तकरीर कर डाली 18वीं तरमीम पे। ये बात क्यों निकल आई है? ये ज़रा सोचने की बात है कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट हमेशा रही है, क्योंकि ये जो सूबों को इख्तियारात थे, उस हवाले से वफ़ाक से काफ़ी इख्तियारात, जो कि वफ़ाक के इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट जो तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार कह रहे हैं कि हमें इससे बाखबर रखा गया है या हमें इसमें लूप में लिया जाए, लेकिन यहाँ पे कानून इस तरह है कि ये फेडरल के ज़ुमरे में आते हैं, फेडरल की हुकूमत। तो इसी तरह और दीगर एहतियात है जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट उसी तरह के आप समझें कि वो इख्तियारात निचली सतह तक, चूँकि अभी तक निचली सतह तक नहीं पहुंची है, 18वीं तरमीम पर उसी तरह अमल दरामद में रुकावटें हैं, वो तो ज़ाहिरी बात है कि वो कौन कर रहे हैं। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ख्वाजा आसिफ जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस मौजू को उठा रहे हैं और ये मौजू बायस बन गया, जिस पर राना सनोरा ने कहा कि 18वीं तरमीम में बहुत सारे खामियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है और उसमें तरमीम लाने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी हमेशा लड़ती आ रही है और 18वीं तरमीम का सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी को जाते हैं और 18वीं तरमीम पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि सियासत भी पीपल्स पार्टी ने किया कि उन्होंने अपने इख्तियारात सुबह तक मुंतकिल किए, ये कि वाकई बहुत बड़ा इकदाम था, लेकिन उस पर अभी तक अगर आप समझें कोई 20% भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह को वो इख्तियारात नहीं दी गई है। बहुत सारे इख्तियारात जो है वो अभी तक मरकज़ के साथ रहे हैं और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि इसको भी मज़ीद जो ये 18वीं तरमीम को किसी तरीके से ओके। इस वजह से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक खुलकर बहस छिड़ गई है और इससे ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस हुकूमत यानी कि एक मजबूरी के तहत ये आपस में चल रहे हैं। दूसरी तरफ गोल प्लाजे के हवाले से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी आपस में लड़ रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट में आप लोग ने बयानात से अंदाज़ा लगाया होगा और ये अजीब किस्म के चमगुइयाँ शुरू है। वजह भी यही है कि जो मौजूदा इत्तेहादी एक किस्म की हुकूमत है नून लीग के तो सरकर्दा है, लेकिन सारे गेम पीपल्स पार्टी और दूसरी जमाती भी है इस शामिल में। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इससे हट गई या पीपल्स पार्टी ने वाकई स्टेब्लिशमेंट का सामना करना चाहा और ये हटने की कोशिश की, तो फिर ये हुकूमत वाकई नहीं चल पड़ेगी। लेकिन अभी तक अगर पीपल्स पार्टी रही है तो वो
ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہے، یا ایم کیو ایم ابھی تک ہے۔ اکثر ایم کیو ایم میں یہ الزام بھی لگتا ہے کہ وہ اکثر حکومتوں میں رہ کر حکومت کے ساتھ احتجاج یا بائیکاٹ یا اس طرح ان سے دوری کوشش اور اپنے مطلبات منواتے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی اس طرح اقدامات نہیں کر سکتی۔ وجہ ڈر ہے، ڈنڈا ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ابھی سوچنے پہ مجبور ہے، اور پیپلز پارٹی اب دیکھے گی کہ وہ اپنی طریقے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے سامنے آئے گی اور بغاوت کر جائے گی، یا کہ اپنا کوئی گیم اس میں ڈالے گی۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ نون لیگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کسی بھی بات کی مخالفت کریں یا اس کے سامنے آ جائیں۔ لیکن نون لیگ اگر یہ بات کر رہی ہے، یا خواجہ آصف یہ بات خواجہ آصف کی طرف سے آئی ہے، تو اس کے پیچھے یقیناً طاقت ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ کتنی دیر تک جائے گی۔ جو مبصرین ہے یا ماہرین ہے، یا جس طرح آپ لوگوں نے ونڈر بوائے یا دوسری جس طرح خبریں سنی ہوں گی، وہ اس حوالے سے 6 منتھ یعنی 6 مہینے کا ٹائم جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کے ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی تھی کہ اس حکومت کو دی گئی ہے۔ وجہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جس طرح کے دوسری جس طرح بھی حکومت میں لائے جاتے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھرپور دفاع کر رہے تھے، لیکن اس وقت یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی دفاع نہیں کر سکتی۔ جو سامنے ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو کر خود پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ایک طرف آپ لوگ نہیں کریں، دوسری طرف آپ سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ پریشانی اور یہ سب کچھ دور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بیانیہ اور طاقتور حکومت چاہیے، جو کہ وہ ابھی موجودہ اس میں نظر نہیں آتی۔ ایک یہ بھی ایک جو آپ انکشاف کہیں یا خبر کہیں یا پیشن گوئی کہیں، یہ بھی چل رہی ہے کہ موجودہ جو اختلافات چل رہے ہیں، اس میں عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو جو کہ وہ کافی لگ رہا ہے کہ وہ ایگریسو پوزیشن میں دفاع کر پائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی بیانیہ کو بھی آگے لے کے جائیں گے، لیکن تاحال اس پر کوئی ختمی وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک پیشن گوئی یا اس طرح آپ خبر سمجھیں کہ اس طرح کی وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ممکن کیسے ہوگا اور یہ تبدیلی کس طرح لائی جائے گی؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو پھر تو لائی جا سکتی ہے، پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کو ساتھ دیں گے، نون لیگ پھر یہ اتحادی بن جائیں گے۔ ابھی تو نون لیگ کے سارے اتحادی ہیں، لیکن اب اس سے بھی کچھ ہٹ کے مزید جس طرح کی پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں کہ باہر سے جس طرح شوکت عزیز ہو گیا اور ایک دو اس طرح اور وزیر اعظم باہر سے امپورٹ کر کے یہاں پہ مسلط کی گئے اور ان سے حکومتیں چلائی، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا دور اور دوسرا پی ٹی آئی کے جو جس طرح کے سوشل میڈیا یا عام جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اٹھتی ہے کہ وہ پھر نہیں ٹک سکتے۔ اور ایک اور اس میں جو بات چل رہی ہے وہ ہے جو ووٹرز ہے اس کی عمر کی تعین وہ 25 سال مقرر کر رہے ہیں، اور 25 سال مقرر کرنے کی یہ 28 ترمیم جو لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ 28 ترمیم میں یہ ہوگا، اور ساتھ میں 18ویں ترمیم کا خاتمہ، یعنی مکمل خاتمہ تو نہیں لیکن کچھ اس میں ترمیم اور ساتھ میں اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن اس میں 18 سال کے جو نوجوان ہیں جس کو ووٹ کا حق حاصل تھا وہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 سے 25 سال تک جو نوجوان ہیں وہ ان کی سوجھ بوجھ یا ان کی سیاسی وہ
وہ نہیں ہوتا تو اس لیے ان سے ووٹ کا حق لیا جائے گا، اور 25 سال کے بعد سے، مطلب 25 سال کی عمر کے اس میں ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے گا، اور وہی ووٹ ڈال سکیں گے، وہی رائے شماری کریں گے۔ اس سے بظاہر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہے کیا، اور یہ موجودہ جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے یہ کتنا طاقتور اور زورور ہے کہ یہ ابھی تک اس کا حل جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، اور مزید تجربات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ایک ایکس کے حوالے سے، یعنی سوشل میڈیا کی بات چل رہی ہے، وہ عمران خان کے حوالے سے بھی ہے، جو کہ میں دوسری اس پہ پلیٹ فارم پہ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ حکومت نے 3.5 سال لگا دیے ہیں ایکس یعنی ٹویٹر کو عمران خان کے بند کرنے کے لیے، تو ان پہ درخواستیں دے دے کر پی ٹی اے نے آخر کار جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کر دی گئی ہے وہ انکشافات کی ہیں کہ یقیناً حیران کن ہے۔ ان میں حیران کن یہی ہے کہ جو ایکس ہے یا جہاں سے سوشل میڈیا کی کمپنیز چل رہی ہے، وہ کمپنیز کسی اور ملک کے قوانین کو نہیں مانتے، وہ اپنی ملک کے قوانین کو مانتے ہیں، اور ان کا نہ ادھر فوکل پرسن ہوتا ہے اور نہ ان کمپنیوں نے ہمارے ساتھ رجسٹریشن کی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ تحریک انصاف کی لڑائی ہے وہ بظاہر آمنے سامنے ہے، اور وفاقی حکومت پیچھے ہے، اور نہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت سے مذاکرات کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، اور موجودہ حکومت اس میں کافی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ناکامیاں ہیں ان کی، اور معاشی جو اعداد و شمار ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اور آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور سپورٹ لازمی کریں۔ سپورٹ یہی ہے کہ آپ لائک لگائیں، کمنٹس کریں، اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بہت شکریہ، خوش اور آباد رہیں۔